ایک سے زائد نکاح کا حق اور مرد کو دے دیا. اچھا طلاق کا حق بھی جو ہے مرد کو دے دیا, وراثت میں بھی جو ہے وہ زیادہ حصہ مرد کو دے دیا. عورت کہاں پہ کھڑی ہوئی؟ یہ کلیم ان کی طرف سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی اس سوال پر جو کہ ظاہر گزشتہ 200-300 سال سے مستشرقین اسلام پر کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی حق تلفی کی ہے, اب اس سوال پر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے عورتوں کی خوشنودی پر کوئی پابندی اور قدغن لگائی ہے؟ کیا اللہ رب العزت جنت میں داخلے پر عورتوں کے حق پر پابندی لگائی ہے؟ اس میں تمام ہر جگہ کے اوپر آپ کو برابری اور مساوات نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس اینک سے ہم اسلام کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس انداز میں ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں وہ انداز, وہ منہج, وہ اینک درست نہیں ہے. اور اس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں نشاندہی کی کہ جنس کی بنیاد پر اسلام نے نہ ذمہ داریاں لگائی ہیں نہ حقوق کا تعین کیا ہے. اب آپ دیکھیے اگر عورت اور مرد کی تقسیم ہوتی تو ڈاکٹر صاحب جنید بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹرانسجینڈرز کہاں جائیں گے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد کی تقسیم اللہ رب العزت فرماتا تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن حارث کی علیحدگی اپنی زوجہ سے کروا دی صرف ایک عورت کی گواہی پر, اس میں کوئی مرد نہیں تھا, تو اب آپ بتائیے کہ کیا جنس کی بنیاد پر اسلام ان ذمہ داریوں کو تقسیم کر رہا ہے؟ تو بنیادی مقدمہ میرا یہ ہے کہ یہ اینک جو کہ ایک خاص فیمنسٹ اینگل سے ہے, اور اب میں آپ کو یہ بھی توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ فیمنسٹ میں کئی فرقے ہیں. ایک فرقہ تو اس بات کا قائل ہے کہ عورت اور مرد مساوات ہے ان میں, لیکن اسی کے ساتھ بازو میں حقوق کے معاملے میں, فرائض کے معاملے میں, لیکن اسی کے ساتھ اس کے بازو میں دوسرا فرقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفرنس فیمنسٹ. وہ اس بات سے صراحتاً انکار کرتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی مساوات قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہر کی اینک لگا کر اگر آپ اسلام کی جانچ پڑتال کریں گے تو اسلام کے مزاج کو آپ سمجھ ہرگز نہیں سکتے. اب آپ آئیے کہ وہ مزاج کیا ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو, چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, ٹرانسجینڈر ہو, اس میں احساس ہے جواب دہی. ہر کام کرنے سے پہلے خدا کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ احسان ہے. اب اگر یہ تقسیم آپ کو نظر آ جائے, اب آپ آ جائیے اس کے اوپر کہ یعنی فرض کریں کہ مردوں کو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا حصہ وراثت میں ملتا ہے. اچھا سب سے پہلی بات تیسرے سوال سے ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک جی, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک مزاج بنائے وراثت کی تقسیم میں, جہاں حق کے ملکیت کا تحفظ اسلام نے کیا, وہیں پر قرابت داری کی تقسیم کر رہی, وہیں پر صلہ رحمی کو محفوظ کیا. اور اس میں دیکھیے کہ اگر اولاد کے اندر جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو بھائی کو بہن کے مقابلے میں دگنا اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں, نان و نفقہ بھی ہے, ان کا خیال رکھنا بھی, ان کی تربیت بھی ہے. اچھا فرض کریں کہ اس کے پر پھر اعتراض کیا جائے کہ یہاں پر کیوں زیادہ ہے, تو اب آپ کو پھر ایک اور اعتراض یہ کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو دیکھی وراثت کے اندر جہاں پر میت ہے, اس کی اولاد ہے اور والدین زندہ ہیں, ان کا چھٹا حصہ ہے, اس میں والدین ہونے کی وجہ سے ان کا چھٹا حصہ ہے, نہ کہ مرد اور عورت کی تقسیم کی بنیاد کے اوپر. پھر اسی طرح آپ آئیے, آپ نے کہا کہ نکاح میں اور طلاق کے اندر, اچھا یہاں پہ اگر وہ عورت کا ایک حصہ رکھا ہے وراثت میں اور مرد کے دو رکھے تو اس میں یہ کہ یہ بھی میرا خیال ہے اسلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے عورت کے اوپر کہ عورت تو خرچ جیب سے کر ہی نہیں رہی نا, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہی میں نے یہ کہا کہ یعنی دیکھیے جب بھی آپ کو اختیار زیادہ ملے گا آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے. بالکل ٹھیک. اب آئیے اس طرف یہ بتائیے آپ کہ طلاق کے اوپر میں گفتگو, اب طلاق کے اوپر یہ ہے کہ طلاق میں نکاح کا ایک یعنی معاملہ ہے, ایک جو ہے عقد ہے, اس کے اندر کوئی بھی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا, جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے تو اس کو علیحدہ ہونے کا حق ہے. جہاں مرد کو طلاق دینے کا حق ہے, اسلام نے عورت کو خلا لینے کا بھی برابری کا حق دیا گیا ہے. پھر عورت کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ اسی ارادے کے ساتھ نکاح کرے, یعنی اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ وہ مرد جو ہے اس کو طلاق لینے کا حق دے دے, یعنی اس کے سپرد کر دے, تو اس کے اندر بھی یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنس کی
بنیاد پر اسلام ذمہ داریوں کو تقسیم نہیں کرتا. اب اگر مرد کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے تو اس کی حکمت علماء نے اور مفسرین نے اور اسلام کے جو ڈیفینڈرز انہوں نے یہ دی ہے کہ ان کے پاس حکمت بھی ہے, اس کے پاس صبر بھی ہے, اس کے پاس معاملہ بینی بھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر, اور اسی طرح اور پھر نان نفقہ وغیرہ ساری ذمہ داریاں پھر وہ ذمہ داریاں اسی کے اوپر آتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جہاں مرد کو 4 حقوق یعنی نکاح کی اجازت دی گئی, یہ اجازت ہے, ایک سے زائد شادی, ایک سے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ نکاح خود اٹ سیلف یہ کرنا یہ مرد کا حق نہیں ہے بلکہ شرع ذمہ داری ہے, اور کئی معاملات میں مرد اگر نکاح کرے گا تو وہ حرام کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی شرع میں ایک کڑی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہو, نمبر 1. نمبر 2 نان و نفقہ, اور اگر ان دونوں کی صلاحیتیں استعداد نہیں رکھتا تو نکاح بالترتیب حرام اور مکروہ تحریمی کہلائے گا. لہٰذا بنیادی مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ اسلام جنس کی بنیاد پر جنس کے اینک لگا کر نہ حقوق اور فرائض کی تقسیم کرتا ہے نہ حق اور باطل کو بتاتا ہے. اسلام نے کا ایک خاص مزاج ہے, اسے سمجھے بغیر اسلام کے اوپر اعتراض کرنا سراسر نادانشمندی. بالکل ٹھیک.